آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ ایئر کا لیسن ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی۔ اس کے مصنف ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب۔ فرحت اللہ بیگ صاحب کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کی کوئی بات نہ تھی جس میں خوش مزاجی کا پہلو نہ ہو، کوئی قصہ نہ تھا جس میں ظرافت کوٹ کوٹ کر نہ بھری ہو، کوئی طرز بیان نہ تھا جو ہنساتے ہنساتے نہ لٹا دے۔ وہ دوسروں کو ہنساتے اور چاہتے کہ دوسرے اپنی باتوں سے ان کو ہنسائیں۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد کیسے تھے، بہت خوش مزاج آدمی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی کوئی ہنسائے جیسے وہ لوگوں کو ہنساتے ہیں اور خوش رکھتے ہیں۔ لیجیے اب مولوی صاحب کا حلیہ سنیے۔ رنگ سانولا مگر روکھا، قد خاصا اونچا تھا مگر چوڑا نے لمبان کو دبا دیا تھا۔ مطلب تھوڑے جو موٹے تھے، موٹائی کی وجہ سے وہ ان کا قد اتنا محسوس نہ ہوتا تھا۔ دوہرا بدن، گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف کسی قدر مائل۔ فرماتے تھے بچپن میں ورزش کا شوق تھا، ورزش چھوڑ دینے سے بدن اس طرح مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت تھی۔ بھاری بدن کی وجہ سے چونکہ قد ٹھگنا معلوم ہونے لگا تھا، اس لیے ان کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا۔ مطلب بھرپائی کرنا کہ قد چلو ٹھیک لگے تو وہ ترکی اونچی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ تھا، توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گھر میں اظہار بند باندھنا بے ضرورت ہی نہیں تکلیف دہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ وہ اظہار بند بھی باندھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور محض ایک گرہ کو کافی خیال کیا گیا تھا۔ گرمیوں میں تہمت باندھتے تھے، اس کے پلو اڑسنے کی بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے۔ اول تو کتب بنے بیٹھے رہتے، اگر اٹھنا ہو تو پہلے اندازہ کرتے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ضرورت نے بہت ہی مجبور کیا تو اظہاربند کی گرہ یا تہمت کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے۔ سر بہت بڑا تھا مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے خود ہی اپنے اختیار میں رکھا تھا۔ جو تھوڑے رہے سہے بال تھے وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کر دیے جاتے تھے، ورنہ بالوں کی یہ کلگر سفید مکیش کی صورت میں ٹرپی کے کنار پر جھاڑ کا نمونہ ہو جاتی تھی۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی، ذرا اندر کو دھسی ہوئی تھیں، بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ فگن تھیں کہ وہ سایہ جیسے اوپر لٹکی ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں غضب کی چمک تھی، وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی تھی، بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بجا نہ ہوگا۔ کلا جبڑا بڑا زبردست پایا تھا، چونکہ دہانہ بھی بڑا تھا اور پیٹ کے محیط نے سانس کے لیے گنجائش بڑھا دی تھی، اسی لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر سانس کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ آواز میں گرج تھی، مگر لوچ کے ساتھ۔ کوئی دور سے سنے تو یہ سمجھے گا کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہو۔ جوش میں آ کر جب بلند آواز کرتے تو معلوم ہوتا تھا کہ ترنم بج رہے ہوں، اس لیے بڑے بڑے جلسوں پر چھا جاتے تھے، اور پاس اور دور بیٹھنے والوں کو ایک ایک حرف صاف صاف سنائی دیتا تھا۔ ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نتنے بھاری، ایسی ناک کو گنواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دہلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے۔ گو متانت چھو کر نہیں گئی تھی، لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ داڑھی بہت چھدری، مطلب بہت جسے ہم کہیں گے کہ ہلکی تھی، گھنی نہیں تھی، ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ کلے تو کبھی کینچی کے متانت کش نہیں ہوئے، البتہ تھوڑی پر کا حصہ کبھی کبھار ہموار کر لیا جاتا تھا۔ داڑھی کی وضاحت قدر نے خود فرینچ فش بنا دی تھی۔ بالوں میں سے تھوڑی اس طرح دکھائی دیتی تھی جیسے ایکس رے ڈالنے سے کسی بکسے کے اندر کی چیز۔ تھوڑی چوڑان ان کے ارادے کے پکے ہونے کا اظہار کرتی تھی۔ گردن چھوٹی مگر موٹی تھی۔ لیجیے یہ ہے مولوی خان صاحب۔ اب مولوی صاحب کی مصروفیات کا حال لکھتا ہوں۔ ان کے نظام اوقات میں گرمی اور جاڑے کے لحاظ سے کچھ تغیر ہو جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت سویر
اٹھنے کے عادی تھے، گرمیوں میں اٹھتے ہی نہاتے اور ضروریات سے فارغ ہو کر نماز پڑھتے۔ ان کی صبح کی اور عصر کی نماز کبھی ناغہ نہ ہوتی تھی۔ باقی کا حال اللہ کو معلوم ہے، نہ میں نے دریافت کیا اور نہ مجھ سے کسی نے کہا۔ صبح کی نماز پڑھ کر کچھ تلاوت کرتے، ادھر ذرا دن چڑھا، ادھر مولویوں کی جماعت اور خود مولوی صاحب کا ناشتہ داخل ہوا۔ اس جماعت میں بخارا، کابل، سرحد وغیرہ کے لوگ تھے۔ ان کی تعداد کوئی 15-16 تھی۔ محنت ایسی کرتے تھے کہ دوسرا کرے تو مر جائے، لیکن ٹھوٹ ایسے تھے کہ مولوی صاحب بھی ان سے زچ ہو جاتے تھے۔ خوش مذاق تو انہیں چھو کر نہیں گئی تھی۔ خود مذاق کرنا تو کجا دوسروں کا مذاق بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ متانت اور ادب کا یہ حال تھا کہ آنکھ اٹھا کر مولوی صاحب کو دیکھنا سوائے ادب سمجھتے تھے۔ اب ان کے وہ معمے اونچے اونچے، یہ لمبی لمبی داڑھیاں دیکھو اور مولوی صاحب کی حالت کا اندازہ کرو۔ بیچارے ناشتہ کرتے جاتے اور اپنا فرض اتارتے جاتے۔ عالم تھے، دوسروں کو عالم بناتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے ان فتح پوریوں کے ملاؤنوں کو پڑھا کر میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ کیا کہوں، میں ہوں ہنسوڑ تو ہوں مقتک، میرا تیرا میل نہیں کا نقشہ ہے۔ یہ جماعت اٹھی اور مولوی رحیم بخش صاحب نازل ہوئے، کاغذوں کا مٹھا بغل میں، ہاتھ میں پنسل، کان میں قلم۔ ادھر فتح پوری کی جماعت نے کمرے سے قدم نکالا، ادھر انہوں نے کمرے میں قدم رکھا۔ اب سلسلہ تصنیف و تالیف شروع ہوا۔ چونکہ آخر میں مولوی صاحب کے ہاتھ میں عرصہ آ گیا تھا، اس لیے لکھوانے کا کام اکثر انہیں سے لیا جاتا۔ سب سے پہلے کلام مجید اور حامل شریف کی کاپیوں کی سیاحت کی جاتی، اس کے بعد مدعی کا حساب دیکھا جاتا اور پھر جدید تصنیفات کا سلسلہ شروع ہوتا۔ یہ کام سمیٹتے 11:30 پونے 12 بج جاتے۔ رحیم بخش صاحب کے اٹھتے ہی کھانا آتا، کھانا کھایا اور پلنگ پر لیٹ گئے۔ ادھر 1:30 بجا اور ادھر ہم دونوں داخل ہوئے۔ ہمارا قدم رکھنا تھا کہ مولوی صاحب اٹھ بیٹھے۔ 3:30 بجے تک ہم سے سرمغزی رہے۔ اگر کوئی دلچسپ بحث یا قصہ چھڑ جائے تو 4 بج گئے۔ 4 بجے اور مولوی صاحب غسل خانے میں گئے، نہائے دھوئے، کپڑے پہنے، نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے شمس العارفین کی دکان پر ٹھہرے، یہاں بھی ان کا حساب کتاب تھا۔ وہاں کا کھاتا دیکھا، جو کچھ لیتا دیتا تھا لیا دیا، سیدھا ٹاؤن ہال کی لائبریری پہنچ گئے۔ 7 بجے تک وہاں ٹھہرے، جس کو ملنا ہو وہاں مل لیا۔ 7 بجے وہاں سے اٹھ کر سراج الدین کی صاحب کی دکان پر آئے، یہاں بھی حساب تھا۔ عبد الرحمن کو پڑھایا، گھنٹہ بھر یہاں ٹھہر کر مکان پہنچے، کھانا کھایا، کچھ لکھا پڑھا اور 10 بجے سو گئے۔ جاڑے میں پروگرام میں یہ تبدیلی ہو جاتی تھی کہ پہلے صبح ہم پہنچتے تھے، اس کے بعد مولوی صاحب کی جماعت آتی تھی۔ رحیم بخش صاحب کا نمبر سپہر میں آتا تھا۔ یہاں پہ لیسن ختم ہوتا ہے بچوں، نیکسٹ لیسن میں کنٹینیو کریں گے۔ نیکسٹ لیسن، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔